الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا کثیر الاستغفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار کثرت کے ساتھ استغفار فرمانے والے، درود و سلام بھیجئے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت استغفار کرنے میں مصروف ہوتے، اور ہم لوگ اس بات کو شمار کیا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ تقریباً 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے کہ یا اللہ مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، کہ بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اس طرح سے رہیں کہ جتنی آپ کے گھر میں بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، خاص طور پہ ان کو اپنے ساتھ انگیج کریں، کیونکہ آج تذکرہ پاک آپ کی، ہماری، ہم سب کی ماں، امت کی ماں حضرت سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کا ہے، اور وہ تذکرہ پاک ناظرین کہ جن کی بارگاہ میں ہماری حاضری انشاءاللہ قبول ہو جائے تو دنیا تو بن جائے، آخرت بھی انشاءاللہ سور جائے۔ کائنات میں ناظرین انبیاء کرام کو غیر انبیاء پہ، یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ ایک فارمولا ہے، یعنی کائنات میں انبیاء کرام کو غیر انبیاء پر، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی تمام انبیاء کرام پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح وہ پاکیزہ اور انتہائی قابل احترام خواتین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، جو حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بنی، جو حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونق بنی، جو حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بنی، ان امہات المومنین کو بھی دنیا کی تمام عورتوں پر خصوصی اور ایسی فضیلت حاصل ہے، ایسی برتری حاصل ہے کہ ساری دنیا کی مائیں ایک طرف اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امت کی ماؤں کا مقام اور مرتبہ ایک طرف ہے۔ ناظرین کرام، ایک لمحے ذرا تصور کیجئے کہ کسی ادنا سے ادنا شے جس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو وہ انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہو جایا کرتی ہے، ممتاز ہو جایا کرتی ہے۔ تو وہ جو پاک اور مطہر ہستیاں ہیں ناظرین، جو حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بنی ہوں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ یعنی ان پاکیزہ ماؤں کے فضائل کا کوئی کیسے شمار کرے کہ جن کا انتخاب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہو، کہ ان کی رفتوں کو کوئی کیسے بیان کرے کہ جن کی رفتیں ازواج النبی کے معزز لقب سے قرآن بیان کرتا ہو، اور جن کی بلندی کردار کی وجہ سے اللہ نے ان کی عصمت و طہارت کا بھی خصوصی طور پر انتظام فرمایا ہو، جن کے مبارک حجرے کائنات کی سب سے عظیم جائے پناہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائے سکون ہوں، جن کی عقیدت و احترام میں انسانوں کے تو کیا فرشتوں کے بھی سر ادب سے خم ہو جاتے ہوں، انہی پاک، مطہر، مقدس اور بلند ترین ماؤں کی روشن ترین جھرمٹ میں ایک نام ہماری ماں سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کا بھی ہے، جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام میمونہ دے کر اسم بمسمہ یعنی ایسا باعث برکت بنایا کہ آپ سلام اللہ علیہا کی برکت سے وہ قبائل جو اسلام کے شدید دشمن تھے، بڑی توجہ رہے، جو اسلام کے شدید دشمن تھے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کے درپے تھے، وہ اپنی جانیں قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کرنے کو تیار ہو گئے، اور اسلام دشمنی کی وہ آگ جو نجد تک پھیلی ہوئی تھی وہ محبتوں اور عقیدتوں کی شبنم سے بدل گئی۔ جو مخالف تھے وہ حمایتی ہو گئے، جو دور تھے وہ قریب ہو گئے، اور جو جان لینے والے تھے وہ جان بچانے والے بن گئے، بلکہ یوں کہیے کہ جان نچھاور کرنے والے بن گئے، جن کے اخلاق و کردار کا یہ عالم تھا کہ کائنات کے سرور جب ایمان والی خواتین کا تذکرہ
تعالیٰ فرمائیں تو سب سے پہلا نام سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کا فرمائیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں ناظرین جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا ایک حسین سا خوبصورت سا امتزاج تھی، یعنی جن کے وجود بابرکات میں خدا کا خوف اور صلہ رحمی جیسی حسین صفات ایسی رچی بسی ہوئی تھی کہ یہ دو اوصاف ان کی شخصیت کے انتہائی نمایاں پہلو تھے۔ کہ آپ سلام اللہ علیہ کا امت پر ناظرین یہ بھی احسان عظیم ہے، اور آج تمام خواتین جو اس وقت مجھے گھروں میں سن رہی ہیں تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ احسان عظیم ہے کہ آپ نے دین کی تعلیم کو امت تک پہنچانے اور گھریلو مسائل اور خانگی امور میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے امت کو بنیادی طور پہ آگاہی دی، روشناس کروایا۔ بالخصوص خواتین سے متعلق اکثر طہارت و پاکیزگی کے مسائل احادیث مبارکہ میں آپ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہی مذکور ہیں۔ اور ایک بات آخر میں ناظرین، چونکہ آپ مکے کے بہت بڑے خاندان سے، بہت یوں کہیے کہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھیں، بہت ہی اعلیٰ و عرفہ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، تو فیاضی اور سخاوت، غریب پروری اور دریا دلی آپ سلام اللہ علیہ کی شخصیت میں رچی بسی ہوئی تھی۔ آئیے ناظرین بس اسی دریا دلی کے سمندر سے ہم بھی فیض حاصل کرتے ہیں اور اپنی ماں کی بارگاہ میں عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، مل کے پیش کرتے ہیں، تاکہ کل بروز محشر ہم پر نظر کرم فرمائے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد آصف مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز شناخواں جناب حسان بن خورشید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز آپ سے کرتے ہیں مفتی صاحب، ظاہر ہے یہ تو ماؤں کی ماں کا تذکرہ ہے، تو اس میں تو محبت اور حلاوت اور چاشنی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ام المومنین حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کا خاندانی تعارف، اور وہ جو عمرۃ القضاء کا عظیم موقع ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کی جو حرم نبوی میں تشریف آوری ہو رہی ہے، ذرا اس واقعے کو بھی ساتھ ساتھ بیان کیجیے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں ابھی سوچ رہا تھا، بڑی خوبصورت بات آپ کے ذریعے سے اور چینل 92 کی مینجمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے فیملی کی جتنی دینی تعلیمات ہیں وہ گھروں تک پہنچ رہی ہیں الحمدللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا تذکرہ، بنات طیبات کا تذکرہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کے ان پہلوؤں کا تذکرہ جن سے ہماری گھریلو زندگی کا تعلق ہے، یقیناً ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو ام المومنین سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تذکرہ مبارک ہے۔ آج آپ کا جو پیدائشی نام مبارک ہے وہ برہ تھا، ٹھیک ہے، اور برہ یہ عربوں کے عرف کے اندر یہ نام کثرت سے رکھا جاتا تھا۔ اس کا معنی ہے نیکی اور سراپا نیکی۔ تو اس نام کے اندر کچھ ایک معنی ایسا پایا جاتا ہے کہ اگر ان سے کوئی رخصت ہو تو وہ یہی کہے گا میں فلاں سے رخصت ہو کے آیا، تو وہ برہ سے رخصت ہوا، تو لہٰذا یہ نیکی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اس نام کے اندر یہ معنی تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نام مبارک تبدیل فرمایا کرتے تھے جب بھی کسی ایسے کوئی نام آپ کے سامنے آتا۔ کتاب الاسامی کے اندر اس کی موجود ہیں تفصیلات۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کا بھی نام مبارک تبدیل فرمایا اور ان کا نام مبارک رکھا میمونہ۔ سبحان، جیسے حضرت جویریہ سلام اللہ علیہ کا نام بھی میرا خیال ہے برہ تھا، میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے تبدیل فرمایا پھر اسی طرح سے۔ جی، اسی طرح آپ نے کئی نام تبدیل فرمائے، اور یہ میمونہ کا مطلب ہے برکت، سراپا برکت، سرتا پا برکت ہی برکت، جیسے ہم کہتے ہیں میمنت کا لفظ ہمارے اردو لٹریچر میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو میمونہ اسی سے ہے۔ تو آپ کو اللہ رب العزت نے ایسا برکت کا سرچشمہ بنایا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک دینے سے ہی آپ کی ساری زندگی خیر و برکت کا سرچشمہ ہو سبحان اللہ۔ اور آپ اپنے نسب مبارک کے اعتبار سے، اپنے والد کے طرف سے نسب کے اعتبار سے 18ویں پشت میں مدر پر پہنچ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا نسب مبارک مل جاتا ہے۔ آپ قریش کے قبیلہ بنو حلال سے تھیں، اور آپ کا نسب مبارک کچھ یوں ہے: میمونہ بنت حارث بن حزن بن بجیر بن حزم بن رویبہ بن عبداللہ بن حلال بن عامر بن صعصع بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ
بن خصفت ابن قیس بن عیلان بن مدر. تو 18ویں پشت پہ پہنچ کے آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نسب مبارک مل جاتا ہے. اچھا کیا ہوا عمرۃ القضاء کا واقعہ جو ہوا کیا ہوا؟ آپ کی جو پیدائش ہے وہ آقا علیہ السلام کے بعثت سے کم و بیش 16 سال پہلے ہوتی ہے. اچھا 16 سال پہلے بعثت سے آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اور پھر آقا علیہ السلام کے نکاح مبارک میں آپ تشریف لاتی ہیں 7 ہجری. اور یہ جو 7 ہجری میں ہوا یہ در حقیقت عمرۃ القضاء کا سال ہے، کیونکہ اس سے 1 سال قبل آقا علیہ السلام جب اپنے 1400 کم و بیش صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت اور ارادہ سے آپ مکہ کی طرف تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر پھر قریش کا پیغام پہنچتا ہے اور آقا علیہ السلام حالات کو دیکھتے ہیں، وہاں مذاکرات ہوتے ہیں، بالآخر ایک معاہدہ لکھا جاتا ہے اور وہیں سے ہی آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ واپس پلٹتے ہیں. اور معاہدہ کے اندر یہ درج ہوتا ہے کہ آپ اگلے سال آئیں گے عمرہ کے لیے اور اگلے سال آئیں گے اور صرف 3 دن رکیں گے اور آپ کے ساتھ اسلحہ نہیں ہوگا سوائے ایک تلوار کے، وہ بھی نیام کے اندر. تو آقا علیہ السلام نے وہ معاہدہ جو فرما لیا تھا اب آپ 7 ہجری میں آپ تشریف لائے انہی صحابہ کرام کے ساتھ، وہ سارے ساتھ تھے، آپ تشریف لائے. 3 دن آپ یہاں رہے. آپ 3 دن یہاں رہتے ہیں اور مدت ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مشورہ دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو کہ آپ حضرت میمونہ سے نکاح فرمائیں، کیونکہ ان کی ایک بہن ام المومنین حضرت میمونہ کی ایک بہن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح مبارک میں تھی. لہٰذا وہ جانتے تھے اور خود آقا علیہ السلام بھی اس فیملی کو جانتے تھے، کیونکہ آپ ہی کی ایک بہن زینب بنت خزیمہ جو آپ کی ماں شریک بہن ہیں وہ آقا علیہ السلام کے نکاح مبارک میں تھی. پھر ان کا وصال ہو گیا تھا تو پھر لہٰذا 2 بہنوں کو تو بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک کے انتقال یا وصال کے بعد دوسرا نکاح کرنا جائز تھا. تو آقا علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے نکاح فرما لیں، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ مبارک بھی دیکھ رہی تھی کہ کتنی حکمتیں جڑی ہوئی ہیں اس نکاح کے ساتھ. اور پھر وہ خاتون جن کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہو رہا تھا وہ کس قدر اخلاق کی مالک ہیں اور کس قدر صفات کی مالک ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ان سے حامی بھری اور نکاح فرمانے کا ارادہ فرمایا، لیکن 3 دن پورے ہو گئے تھے. اب قربان جائیں آقا علیہ السلام کی شان پر، آپ نے نہ مدت کو بڑھایا نہ کچھ اور، بلکہ آپ وہاں سے رخصت ہوئے اور رضامندی کا اظہار کر دیا. پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا. آقا علیہ السلام نے خود کسٹڈی مقرر فرمائی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع اور مقام صرف وہاں پہنچے تو وہاں پر پڑاؤ کیا مکہ کی حدود سے نکل کر، لہٰذا وہیں پر آقا علیہ السلام نے ولیمہ عطا سبحان اللہ فرمایا. اچھا یہ حرم نبوی کہ یہ ایک کمال بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے معاہدے کی پاسداری فرمائی اور اپنے ولیمہ کو مکہ کی حدود سے باہر فرمایا، لیکن آقا علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا. اب اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے علامہ صاحب، اور میں چاہتا ہوں اس پر ذرا سا کلام فرمائیے. آج ویسٹرن ورلڈ اس بات پہ کنونس ہو چکا. اچھا ہمارے لیے وہ دلیل نہیں ہے، میں بالکل اس بات کو نہیں مانتا، نہ میں اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. دلیل تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. لیکن وہی بات ہے کہ چونکہ آج یہ مغرب مان چکا ہے نا کہ جو حکمتیں تھیں ان نکاح میں وہ بڑی ایسی تھی کہ جس کے اندر بڑی وسعت تھی. خاص طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اس نکاح کی حکمت ہے، حضرت ام المومنین حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کی جو برکتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے مکے سے لے کے نجد تک اسلام پھیلا. ذرا اس حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہے اور ابتدائی گفتگو حضرت نے فرمائی ہے. میں اسی سے اقتضاب فیض کرتے ہوئے آگے بڑھوں اور آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک تو خاندانی عز و شرف یقیناً حاصل تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں جب وہ تشریف لائی ہیں تو اس عز و شرف کو مزید جو ہے وہ 4 چاند لگا دیے گئے، کیونکہ
قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کی ماں جو ہے وہ شمار کی گئی. سبحان اللہ. دوسرا یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلا نکاح فرمایا تو وہ بھی مکہ مکرمہ کی خاتون ہے اور بڑی عظیم خاتون ہے, حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. سبحان. اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری نکاح فرمایا وہ بھی اسی خاندان, یعنی سمجھے کہ مکہ مکرمہ کا ایک بڑا خاندان ہے. اللہ, ابتدا بھی مکے سے اور انتہا بھی مکے پہ. تیسری بات اس کے اندر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں ابتدائی نکاح میں ایک حکمت تھی کہ 25 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کوئی اور نکاح نہیں فرمایا, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا سے تشریف لے گئی انہوں نے پردہ فرمایا تو اس کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر نکاح فرمائے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ یہ معاملہ دیکھیے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور کے نکاح کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس نکاح کی حکمتیں کیا کیا ہیں. اس حوالے سے اگر میں دیکھیں تو اس طرف آنے سے قبل میں یہاں پر آ جاؤں کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ معاشرہ کیا ہے. یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں مطلقہ کو قبول نہیں کیا جاتا, جہاں بیوہ کو قبول نہیں کیا جاتا, جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے, جہاں بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں ہے. اس معاشرے میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 4 بیٹیوں کی پرورش فرمائی, ان کی تربیت فرمائی ہے. درست, بیٹیوں کو عزت دینا. درست. پھر یہ دوسرا یہ کہ خاندانوں میں جب نکاح ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک شخص جب کسی خاندان سے جڑ رہا ہے تو اس خاندان پر اس کے اخلاق کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. درست. اور یقیناً وہ خاتون بتاتی ہے کہ بھئی میں اپنے شوہر سے اس حد تک متاثر ہوں کہ ماشاءاللہ ان کا اخلاق ایسا ہے, کردار ایسا وغیرہ وغیرہ. درست. تو اس نکاح میں جو ایک بہت بڑی حکمت تھی, یعنی تعدد ازواج کے اعتبار سے ہم چونکہ گفتگو نہیں کر رہے, خاص اس نکاح کی حکمت پہ بات کر رہے ہیں, تو اس نکاح میں جو خاص طور پہ حکمت تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ 2 واقعات کی طرف توجہ کریں. ایک واقعہ طائف کا واقعہ ہے کہ جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے تھے. درست. اور جو وہاں پر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا تھا, عبدیہ لیل وغیرہ نے جو کیا تھا, جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اطہر سے خون کا بہنا اور نالین مقدسین کا تر ہو جانا, ظاہر ہے کہ کتنا بڑا واقعہ تھا یہ سفر طائف میں. اب وہ لوگ مسلمان ہوئے اس نکاح کے بعد, وہ لوگ اسلام سے قریب ہوئے. اچھا, ان کا وہ عبدیہ لیل کا جو والد تھا اپنا عمر, جو عمر بن عمر ثقفی, یہ پہلا شوہر تھا نا. جی جی جی, یہی ظاہر ہے کہ اثرات وہاں تک پہنچے نا. جی جی, کیا بات ہے, کیا قربان جائیے سرکار. اس خاندان کی ایک خاتون یہاں پر پہنچی ہے کہ وہ خاندان جس نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن حضور نے اپنے اخلاق کے ذریعے ان کے گھر کی ایک عورت کو اپنے نکاح میں جب لے لیا تو پورے کا پورا خاندان اور پورا قبیلہ اسلام کی طرف مائل ہوتا چلا گیا. بنو ثقیف سے جو ظاہر ہے محمد بن قاسم تک, اور کیا وہ اپنا مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو یہ سارا معاملہ وہاں تک پہنچا. دوسرا آپ یاد کیجئے کہ نجد کے کچھ لوگ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کا پیغام ہم تک پہنچے. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 70 بہترین قاری, بہترین حفاظ کرام, یعنی جو اچھا قرآن پڑھنے والے, اچھا قرآن سکھانے والے نوجوان صحابہ کرام علیہم رضوان, انہیں ان کے ساتھ روانہ کیا. انہوں نے دھوکہ کیا, آگے جا کے انہیں شہید کر دیا. اب یہ بھی وہ لوگ ہیں نجد کے رہنے والے کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں نکاح فرمایا تو اس نکاح کے اثرات یہاں تک بھی پہنچے ہیں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا جو نور ہے اسے پھیلا دیا. سبحان اللہ. اس نکاح کی حکمتیں جہاں بہت ساری ہمیں نظر آتی ہیں کہ جہاں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا دلجوئی فرمانا کہ ایک شوہر نے طلاق دے دی, دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کے باوجود نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عقد میں قبول فرما رہے ہیں اور انہیں ام المؤمنین کے شرف سے جو ہے مشرف فرما رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے کہنے دیجئے کہ, اور یہ طے شدہ بات ہے کہ سرکار علیہ السلام سے بڑا کائنات میں کوئی بھی پولیٹیکل اور ریلیجیس اسٹریٹجی میکر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جی, نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک نکاح سے جو ہے کتنی بڑی ایکسپینشنز ہوئی ہیں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فعل میں کثیرہ حکمتیں ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو آپ کو حکمت و دانائی ودیعت فرمائی گئی ہے, تو اس میں ہمیں اس بات کو دیکھ لینا چاہیے کہ عمرۃ القضاء پر جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کو پورا فرمایا, نمبر 1. نمبر 2 پھر یہاں نکاح کا معاملہ, اور پھر نمبر 3 یہ کہ اس نکاح کے ذریعے جو پیغام اسلام پہنچے لوگوں تک. تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اسلام قبول کرنے والے کون ہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حضرت خالد بن ولید سبحان اللہ, انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت عمر بن العاص ہیں, سبحان اللہ نام ہے ان کا, انہوں نے اسلام قبول کیا. اور کعبۃ اللہ شریف کے سبحان اللہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی, ان جیسی شخصیات نے اسلام قبول کیا. اور پھر جب یہاں سے پیغام آگے پہنچا ہے تو 70 مبلغین جن کو شہید کیا تھا انہی لوگوں نے, وہ سب کے سب دامن اسلام سے وابستہ. مطلب بات یہ ہے کہ اگر آپ یوں دیکھیے
اس میں امہات المومنین کا بڑا کردار ہے. حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہی بات ہے جس طرح سے آپ نے ڈی مورلائز کیا، پھر اس کے بعد وہ صلح حدیبیہ اور ساری چیزیں فتح مکہ تک، اسی طرح سے حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کا عقد جو ہے اس نے سمجھ لیں کہ وہ آخری کیل تھا بنیادی طور پہ، وہ سب ڈی مورلائز ہو گیا، پھر سب دامن میں رحمت کے دامن میں آ گئے. آگے بات بڑھاتے ہیں مفتی صاحب. اب اس میں ایک اور جو بڑی خاص بات ہے، جو ایک تو سب سے بڑی اور عظیم نسبت تو سرکار علیہ السلام کی نسبت ہے نا، اس سے بڑی تو کوئی نسبت ہے ہی نہیں. لیکن وہی بات ہے کہ دامادوں کے اعتبار سے کوئی عورت آپ کی والدہ سے زیادہ ظاہر خوش نصیب نظر نہیں آتی، اور اسی حوالے سے بہنوئیوں کے اعتبار سے ام المومنین حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ سے زیادہ ممتاز کوئی ہے نہیں. میں تو حیران ہوں کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں اور وہ آپ کے بہنوئی، ذرا بتائیے لوگوں کو کہ کیا شرف اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور یہ بعض چیزیں اجباری ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت ہیں. ویسے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہوتی ہے، بے شک، لیکن بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہوتا ہے، جیسے احکام شریعت ہیں اس میں کرنے نہ کرنے کا بندے کو اختیار ہوتا ہے. لیکن بعض چیزیں اجباری ہیں کہ کس کے گھر پیدا ہوگا اور کس سے نکاح ہوگا، کتنی اولاد وغیرہ ہوگی، کہاں پیدا ہوگا، کتنا رزق حاصل کرے گا اور کب انتقال ہوگا. تو ساری چیزیں اجباری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا فضل فرماتا ہے کہ عطاؤں کی اتنی کثرت ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں بعض اوقات ذکر بھی فرماتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب فضل سے نواز دیتا ہے. تو یہاں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ کی جو والدہ ہیں ہند بنت عوف، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ خوش نصیب ترین خاتون ہیں کہ ایسے نفوس قدسیہ کی جماعت گویا کہ ان کے دامادوں میں شامل ہے. اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو ہیں، اگر ان کی جہت سے دیکھا جائے تو اتنے جلیل القدر اصحاب جو ہیں وہ آپ کے بہنوئیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی اولادیں جتنی بھی ہوئی ہیں وہ پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی خالہ کہلائے. واہ واہ سبحان اللہ. ادب اور احترام کا رشتہ اور تعلق. بتائیے نام بتائیے نا تاکہ لوگ ذرا اور محظوظ. آپ کی جو سگی بہن تھی حضرت لبابہ الکبریٰ، جن کو ام الفضل بھی کہا گیا، وہ زوجہ تھی حضرت عباس بن عبد المطلب کی، جو چچی بھی تھی سرکار علیہ السلام. اس اعتبار سے وہ حضور کی چچی ہوئی. اور ان کی اولاد حضرت عبداللہ بن عباس، جن کو حبر هذه الامہ کہا جاتا ہے، کہ امت کے سب سے بڑے عالم، حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ ان کو قرآن کا فہم عطا فرما. ایسا فہم عطا ہوا کہ فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو قرآن سے تلاش کرو. تو حضرت میمونہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ان کی خالہ ہیں. تو ادب اور احترام کا رشتہ اس قدر اتنی جلیل القدر ہستی کے ساتھ. اچھا، سرکار علیہ السلام کے وہ ہمزلف بھی ہو گئے، چچا بھی ہوا اور ہمزلف بھی ہو گئے، اس اعتبار سے ہے نا، یہی ہوا نا. اچھا میں ذرا کلیئرٹی لیتا ہوا چلوں آپ سے، آپ آگے بیان کیجیے. جی اس کے بعد آپ کی جو بہن ہے لبابۃ الصغریٰ، ان کا نکاح جو ہے حضرت حمزہ سے، ان کا نکاح ولید بن مغیرہ جو والد ہیں حضرت خالد بن ولید، جن کو حضور نے سیف اللہ المسلول کا خطاب عطا فرمایا. اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں جہاد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کا نام جو ہے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ان کی بھی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ ادب اور احترام کا رشتہ اس جلیل القدر ہستی سے بھی آپ کا قائم ہے. حضرت اسماء بنت امیس کے بارے میں بتائیے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں یہ ان کی اخیافی بہن ہیں، 3 اخیافی بہنیں ہیں، حضرت اسماء، حضرت سلمہ اور حضرت سلامہ، جن کے والد جو ہیں امیس ہیں. والدہ ایک ہیں اور والد مختلف ہیں، لہٰذا یہ رشتہ اخیافی بہنوں کا رشتہ ہے. تو حضرت اسماء بنت امیس کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا، اللہ، جن سے جو ہے 2 بیٹے تھے، عون اور محمد. اور آپ کی شہادت کے بعد جو ہے ان کا نکاح، بلکہ میرا خیال ہے روایتوں میں آتا ہے 3 بیٹے، عبداللہ، عون و محمد، 3 مطلب بیٹوں کا تذکرہ آتا ہے. جی آگے بڑھائیے، بات آگے بڑھائیے. تو ان کی شہادت کے بعد جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. زبردست شخصیت ہیں کہ امت میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں اور یار غار ہیں، یعنی ان کی فضیلتوں کا احصاء ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو آپ کے ذریعے جو ہے حضرت محمد کی ولادت، محمد بن ابو بکر، اور آپ کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں زبردست نام ہیں، اور یہ آپس میں بشمول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
ہم زلف کے رشتے اللہ میں اکبر، ہمیں آپس میں ہم جڑے ہوئے زلف بھی ہو نظر گئے، آتے ہیں. آپس میں ہم زلف بھی ہو گئے. اچھا ایک بات کمال دیکھیے کہ حضرت جعفر علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حضرت ابوبکر علی. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوہ ہیں وہ حضرت اسماء بنت امیس جو ہیں، حضرت علی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے عقد میں لیا ان کو. اور آپ سے کیا ایک محبت بیٹے ہے، ہیں کیا خوبصورت جن بات کا ہے. نام حضرت علی سے جو ہے ایک بیٹے ہیں جن کا نام حضرت یحییٰ ہے. ٹھیک. اچھا مختصراً حضرت سلمہ بنت امیس کے بارے میں بتائیے اور سلامہ بنت امیس کے بارے میں بتائیے. یہ سلامہ بنت امیس جو ہے آپ کا نکاح حضرت حمزہ سے ہوا. سلمہ بنت امیس، سلمہ بنت امیس حضرت حمزہ سے ہوا اور ان سے ایک بیٹی ہے امۃ اللہ، اور آپ کی شہادت کے بعد شداد بن الحاد سے آپ کا نکاح ہوا. ٹھیک ہے. اور سلامہ بنت جو امیس ہیں عبداللہ ابن کعب رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن کعب سے آپ کا نکاح ہوا. تو یہ بڑی جلیل القدر ہستیاں ہیں بالکل جن کا آپس میں جو ہے وہ بڑا احترام اور محبت کا رشتہ قائم. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے. کیا حسین باتیں ہو رہی ہیں، اور ہماری ماں نسبتوں کی، رشتوں کی اتنی خوبصورت سی حسین سی کہکشاں اور جھرمٹ کے درمیان ہے. آپ دیکھیے کہ وہ موقع، وہ موسم، وہ ماحول کیا ہوتا ہوگا کہ جہاں ظاہر ہے کائنات کے سرتاج سرکار علیہ السلام کی نسبت آپ کو عطا ہوئی، ان کا حجرہ عطا ہوا. وہاں پر جب یہ رشتے بہنوئیوں کے آپ کو جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ سوچئے کہ یہ نسبتیں انسان کو کہاں جا کے کھڑا کرتی ہیں کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ ہاں میں ان خوبصورت سی حسین سی نسبتوں کے درمیان موجود ہوں. یہ درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور لوٹ کے انشاءاللہ آغاز کریں گے جناب مفتی صاحب سے کہ علم و فضل کے اعتبار سے اور جو گھریلو مسائل، خواتین نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ بہت بڑا احسان عظیم ہے ہماری ماں کا کہ گھریلو مسائل ان کے توسط سے پہنچے ہیں. مفتی صاحب سے انشاءاللہ پوچھیں گے درود پاک. اللهم علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انتہائی حسین، انتہائی خوشبودار تذکرہ پاک میری، آپ کی، ہم سب کی امت کی ماں حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا کا ہے. اور اب خواتین کے لیے خاص طور پہ جو ہماری بیٹیاں، بہنیں، بچیاں جو اس وقت میں دیکھ رہی ہیں، مائیں جو دیکھ رہی ہیں، ان کو پتہ چلے صاحب کہ جو آپ کی زندگی کے عام جو نارمل لائف کی جو مسائل ہیں، یہ مسائل پہنچے کس کے توسط سے. یہ احسان عظیم ہے ہماری ماں حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا کا. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا علم و فضل اور گھریلو مسائل اور خانگی امور میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جس انداز سے آپ نے امت تک پہنچایا، یہ رہتی دنیا تک یہ خود ایک اتنا بڑا احسان عظیم ہے جس کو ہم کبھی اتار نہیں سکتے. بتائیے. بلا شبہ آپ کے سوال کو اگر میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں بیان کروں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب آقا علیہ السلام نے ہر انسان کو، مرد ہے یا عورت ہے، عملی زندگی کا ایک نمونہ عطا فرمانا تھا اور تمام تر تفصیلات اور جزیات کے ساتھ. اور آپ خاتم الانبیاء ہیں اور اسلام کے بعد پھر کوئی اور دین نہیں. اللہ لہٰذا غور طلب بات یہ ہو گئی کہ اب آقا علیہ السلام نے نماز تو سکھا دی مسجد نبوی کے اندر، عمرہ اور حج بھی سکھا دیا، وہ بھی سب کے سامنے ہے. اللہ. لیکن جو انسان کے ایسے مخفی معاملات ہوتے ہیں، پوشیدہ معاملات ہوتے ہیں، مرد سے متعلق، عورتوں سے متعلق، خواتین سے متعلق، گھریلو زندگی سے متعلق، طہارت سے متعلق، پاکیزگی سے متعلق، جس میں وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہیں، میاں بیوی کے معاملات سے متعلق ہے. تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس منصب کے ساتھ بھیجا کہ آپ نے تمام چیزوں کو واضح بھی فرما دینا ہے اور عملی نمونہ بھی عطا فرما دینا. سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے بہت کچھ
پہنچا دیا انسانیت تک. لیکن آقا علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، جیسے ابھی تھوڑی دیر قبل بات ہو رہی تھی، علامہ صاحب نے بیان فرمایا، تو تعدد نکاح کے اندر ایک یہ حکمت پنہاں تھی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو اپنے عقد مبارک میں لیں گے اس کے ذریعے سے آپ کا اسوہ حسن آگے پہنچے گا. سبحان اللہ. ان کے ذریعے سے آپ کی تعلیمات آگے پہنچے گی. سبحان اللہ. اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ نکاح مبارک فرمائے. اور اس تعدد نکاح کے اندر جہاں اور اسلام کی حکمتیں تھیں، دین کی حکمتیں تھیں، عرب کے اندر قبائلی روایات کے اعتبار سے حکمتیں تھیں، وہاں سب سے بڑی ایک حکمت یہ تھی کہ ان کے ذریعے سے دین آگے پہنچے. سبحان اللہ. اس لیے ازواج مطہرات اور امہات المومنین کے ذریعے سے نصف سے زیادہ دین ان کے ذریعے سے پہنچا. گھریلو زندگی سے متعلق دین کا میجر حصہ وہ ان کے ذریعے سے پہنچا. ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے 76 احادیث مبارکہ مروی ہیں. 76 احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہیں. اور ان میں سے 7 احادیث وہ ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہیں. اور امام بخاری اور امام مسلم جس حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر درج کریں تو اس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے. گویا 7 احادیث آپ سے ایسی مروی ہیں جو متفق علیہ ہیں. پھر ایک حدیث ایسی ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لیا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم نے لیا. گویا متفق علیہ ان 7 کے علاوہ 8 ہو گئیں. 8 بخاری کی روایات ہو گئیں، 8 مسلم کی روایات ہو گئیں، اور باقی جو روایات ہیں وہ صحاح کی دیگر کتب میں آئی ہیں اور دیگر کتب حدیث. اچھا، موضوعات کیا ہیں اس کے بنیادی؟ اس میں جو موضوعات کا مرکز اور محور ہے زیادہ تر وہ گھریلو زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، طہارت کے مسائل ہیں، غسل اور وضو کے مسائل ہیں، اور وہ آپ کے ذریعے سے پہنچے. مثلا ایک بات میں یہ عرض کروں کہ جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے رشتوں کے اعتبار سے کیسا خیر و برکت کا سرچشمہ بنایا تھا. تو حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے بھانجے، تو وہ چھوٹے تھے جب، تو آپ کے سامنے ایک دن آئے، دیکھا بال بکھرے ہوئے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ جنہوں نے سنوارنا تھا تو وہ ان کے ایام خاص چل رہے ہیں تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو دیکھیے عرب کے زمانہ جاہلیت کے اندر کیسے کیسی توہمات چلی آ رہی تھی، کیسی کیسی روایات چلی آ رہی تھی، اور آقا علیہ السلام نے اسے اسلام یعنی دین فطرت کے مطابق اسے درست فرمانا تھا. آقا علیہ السلام کی یہ تعلیم سیدہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اب ہم تک پہنچی کہ آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا عمل مبارک تو ایسا نہیں تھا. آقا علیہ السلام کی شان مبارک یہ تھی کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن ہم اس حالت میں ہوتی تھیں اور آقا علیہ السلام کا سر انور ہماری گود میں ہوتا، آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہوتے. اللہ اکبر. اور اس گھر میں جہاں وحی اترتی ہے، جہاں جبرائیل آتا ہے، تو آقا علیہ السلام تلاوت قرآن فرما رہے ہوتے. تو لہٰذا دیکھیے کہ کتنی بڑی ایک معاشرتی توہم سے یا توہمات سے آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج کے ذریعے سے معاشرے کو نکالا. اور سب سے بڑی بات ہے عورت کو وہ مقام، ایکچولی وہ جو ڈگنیٹی ہے عورت کا، اس میں تقدس ہے، عورت کا احترام ہے، عورت کا مقام اور مرتبہ ہے. کیونکہ جو عوارض جسمانی ہیں وہ تو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، لیکن اس کے اندر ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے، ہماری اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے، اس کی ڈگنیٹی ہٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کی عظمت اور تقدس کو برقرار کیسے رکھنا ہے، یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہم تک پہنچے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. علامہ صاحب بات تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اب ایک آپ کی ایمانی کیفیت، اور وہی بات ہے کہ جن کی ایمانی کیفیت کو وہ بیان کریں جن کے صدقے کائنات میں ایمان بٹا ہے، تو ان کی ایمانی کیفیت کیا ہوگی بتائیے. دوسرا، آپ کی جو سخاوت، دریا دلی کا انوکھا انداز ہے، اور خاص طور پہ جو آپ غلاموں کو اور کنیزوں کو جو آزاد فرمایا کرتی تھی، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی وہ کیا ہے کہ عام عورتیں، عام مرد کوئی نیکی کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کا انہیں اجر عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں فرمایا کہ اجرہا مرتین، آپ ایک نیکی کریں اللہ تعالیٰ اس کا دگنا اجر عطا فرمائے گا. وجہ کیا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ اذن دیا گیا کہ آپ جو نیکی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی برکت یا اس کا اجر آپ کو دگنا عطا فرمائے گا. یہ فقط نبی پاک علیہ السلام
کی خاص زوجیت کے اعتبار سے آپ کو عطا فرمایا گیا یہ لقب، یہ اجر کا معاملہ جو ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ ایک شخص جب مسلمان ہوتا ہے ایمان کا درجہ اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر حافظ ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، تقوی طہارت بلندی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ازواج مطہرات جنہوں نے براہ راست حضور سے تعلیمات حاصل کی، جنہوں نے براہ راست حضور سے تربیت حاصل کی، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کس بلند مقام پر پہنچی ہوں گی، تو یقیناً ان کی ایمانی کیفیت بہت زیادہ ہوگی عام عورتوں کی نسبت، عام مردوں کی نسبت۔ جو جتنے زیادہ قریب ہوا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کے درجے اتنے زیادہ بلند ہوتے چلے گئے۔ اب ان کا معاملہ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ایمان والوں کی کیفیات کو بیان فرمایا، جس طرح ایمان والے مردوں کے بارے میں کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں ایمان والے بھائی بھائی ہیں، اسی طرح مسلمان عورتوں کے بارے میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مسلمان عورتیں آپس میں بہنیں ہیں، یعنی ایمانی جو تعلق ہے، ایمانی رشتے اس اعتبار سے۔ اور پھر فرمایا کہ جیسے مثلا یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، اور ان میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی فرمایا۔ اب آپ دیکھیے کہ یوں اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ اسلامی بہنوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان خواتین اسلام کا ذکر ہو رہا ہے، ان خواتین اسلام میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جن شخصیات کا نام لے تو یقیناً وہ ایک ممتاز مقام حاصل کر لیتی ہیں، جن میں حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے بھانجے ہیں یزید بن الاسم، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری خالہ کی یہ عادت تھی کہ اپنا ہر کام آپ خود فرمایا کرتی تھی، یعنی کسی چیز کو طلب نہیں کرنا، کوئی بھی کام ہے تو آپ خود کرتی تھی۔ اور یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایک خاصیت تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھریلو امور میں اپنے کام خود سر انجام دے دیا کرتے تھے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ بھی ہمیں ام المؤمنین میں نظر آتی ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ آپ کی عادت تھی کہ آپ نے حضور سے مسواک کے فضائل سن لیے تھے، کہ مسواک کی فضیلتیں یہ ہیں، تو آپ کی یہ عادت رہی کہ ہمیشہ مسواک استعمال فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ تو مسواک جہاں مردوں کے لیے سنت ہے وہاں عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، اور کثرت سے کیا کرتی تھی، کثرت سے مسواک کا استعمال۔ تو اچھا، مسواک کے استعمال پر ترغیباً ایک روایت میں آپ کو پیش کر دوں کہ فرمایا کہ مسواک کی جو برکتیں ہیں بہت ساری ہیں، ان میں ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرماتا ہے۔ تو مسواک کی برکتوں میں بہت بڑی برکت ایمان کی موت ہے۔ اور آج اس دور کے اندر جہاں مسواک کی سنت اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر آ جائیں گے مسواک پر تو انشاءاللہ انہیں سنت کا ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ برکت بھی ملے گی۔ اور پھر سائنٹیفکلی اس کے جتنے فوائد ہیں صحت کے حوالے سے، وہ ایک چیپٹر ہے پورا۔ ایک اور بات، ایک خاتون غالباً آپ کی بارگاہ میں آئی جس نے کوئی منت مانی تھی کہ بیت المقدس میں جاؤں گی۔ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ جو آپ کے معاملات ہیں نا، یہ شرعی امور کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت ایک واقعہ بیان فرمایا کہ وہ ایام کے جن میں خواتین نماز نہیں پڑھتی، ان ایام کے اندر طہارت وغیرہ کا معاملہ شوہر کے اعتبار سے۔ اب یہاں پہ خاتون آئی کہ میں نے منت مانی ہے کہ بیت المقدس میں آ کے نماز ادا کروں گی، تو آپ نے اسے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے رسول کی مسجد موجود ہے سامنے اور بیت المقدس سے کہیں بڑھ کر اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے، لہذا آپ یہاں پہ نوافل ادا کریں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد سے محبت حضور کی ذات کی وجہ سے۔ میں ایک بات اور یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات ہوں یا حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یا صحابہ کرام ہو، یہ سب کے سب ظاہر ہے کہ عبادت کی ادائیگی کرنے والے ہیں، لیکن ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں خاص طور پہ ان کے بارے میں یہ کہ عبادت کی کثرت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، نام کیا ہے؟ میمونہ، حضور نے نام بدل لیا میمونہ، باعث برکت، تو نکاح بھی باعث برکت ہوا، پورے جو خانگی ہیں ان میں بھی برکت رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچے کہ عام طور پر اگر ایک گھر میں کسی کی دو بیویاں ہوں تو ایک دوسرے کی تعریف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بلا تمثیل بات ہو رہی ہے، لیکن سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پہ قربان جائیے، ان کی وسعت علمی پر قربان جائیے۔ آپ کہتی ہیں کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں دو اوصاف خاص طور پر جو خاص حضرت یہ خراج تحسین ہے، یہ ٹریبیوٹ ہے بیسیکلی ہماری ماں کو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کریں جن کے ذریعے تہائی علم امت تک پہنچا، تو فرماتی ہے کہ ان میں دو اوصاف بہت زیادہ ہیں، ایک تو یہ کہ خوف خدا بہت زیادہ ہے اور صلہ رحمی بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا، میں تو کہوں گا، مطلب میرا تو اس سے کہتے ہیں یہ ٹریبیوٹ ہے بیسیکلی حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے چونکہ یہ ہمارے لیے یہ سارے نفوس قدسیاں وہ ہیں جن کی پیروی ہمیں کرنی ہے، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی یہ حلاوت اور محبت شامل کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب فائنل نوٹ، جو آپ کی جو گھریلو زندگی ہے خاص طور پہ وہ کیسی آپ نے گزاری، اور سرکار علیہ السلام کی خدمت، گھر کو سنبھالنا، پھر آپ کا جو تقویٰ تھا اس کے بارے میں بتائیے۔ اور ایک اور بات، جو جب آپ نے پردہ فرمایا تو پردہ فرماتے وقت وہ جو سرکار علیہ السلام نے، چونکہ ظاہر ہے اللہ کی عطا سے ہمارے نبی تو غیب کی خبریں دینے والے ہیں نا، تو یہ غیب کی خبر جو ہے مقام شریف کی آپ نے عطا فرمائی تھی، وہ ذرا بتائیے۔ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا جو معاملہ ہے وہ کمال ایمان کا مظہر ہے جی۔ ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے اور اس کا اظہار عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو جس قدر خارج میں عمل زیادہ نظر آئے گا وہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ دل میں کچھ ہے۔ اور اس ایمان کی، جیسا کہ فرمایا کہ اس ایمان کی جو ہے وضاحت اور بیان تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہو گیا کہ یہ مومن بہنیں، یہ بہنیں جو ہے آپس میں مومنہ بہنیں ہیں بالکل، اور اس میں سب سے پہلے حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسم مبارک حضور علیہ السلام نے ذکر کیا، تو یہاں پر ایمان کے کمال کی سند رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حاصل ہوئی۔ تو جب کمال ایمان کی سند اللہ کے پیارے حبیب سے حاصل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی اعتبار سے اس یقین اور کمال ایمان کا کمال درجے میں اظہار ہونا لازم ہے۔ اسی طرح سے جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے تقویٰ اور پرہیزگاری خدا خوفی میں اور صلہ رحمی میں یہ ممیز اور ممتاز مقام کی حامل تھی، تو اس کا مطلب یہ کہ خوف خدا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں جو ہے وہ انسان زیادہ علم رکھتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اس سے علم والے ہی ڈرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر خشیت آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علم میں کمال حاصل ہے، اور علم میں کمال کا بیان جو ہے عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے، جن کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا تہائی حصہ حمیرہ سے حاصل، اللہ ان حمیرہ سے حاصل، پیار سے فرمایا، جو خود جو ہے اس قدر علم رکھتی ہوں وہ کسی اور کے بارے میں جب تقویٰ اور پرہیزگاری اور خدا خوفی کا بیان کریں، اور خدا خوفی نتیجہ ہے علم کا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عائشہ صدیقہ ان کے کمال علم کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اللہ مزید یہ کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں جڑ کر رہنا اور آپس کے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانا، اور آپ غلام آزاد کرنے کی عادت تھی آپ کی، تو ایک بار آزاد کیا تو حضور نے فرمایا اس کا تمہیں اللہ اجر عطا فرمائے گا، لیکن اگر تم اپنے ماموں کو یہ غلام دیتی تو اس کا تمہیں دوہرا اجر حاصل ہوتا۔ بس یہ حضور کی تعلیم تھی، اس کو لے لیا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ بعض اوقات قریب رہنے والوں کے ساتھ جو ہے ناچاکی وغیرہ ہوتی ہے، تو یہاں اللہ دو طرح سے آزماتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مال بھی خرچ کرو اور اس کو دو جو تمہارے قریب ہے، چاہے تمہارا دل چاہے نہ چاہے، اس لیے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ تو اس صلہ رحمی میں اس طرح کی آزمائش، جہاں تک تعلق ہے کہ گھریلو معاملات میں آپ نے جو گھر کے کام کاج وغیرہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کیے، اور آپ کے بھانجے جو ہے ابن الاسم، یہ آپ کے بھانجے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے روایت کی کہ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ گھر کے سارے کام خود کرنا، مسواک کی کثرت جیسا کہ حضرت نے بیان کیا، اور نماز کا خوب اہتمام فرماتے۔ یہ کمال ایمان کا نتیجہ ہے کہ جو آپ نے یہ مسواک کی کثرت ہے اور یہ نماز کا جو اہتمام فرمانا ہے، یہ نماز کا اہتمام اور یہ گھر کے کام جو ہے انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ عاجزی جو ہے انسان کے باطن کو پاک اور ستھرا کر دیتی ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری معاملات کی طہارت کا حکم دیا اور اس کی اقامت کا حکم دیا، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اسی طرح سے باطن کی پاکیزگی کا حکم دیا کہ اگر دل پاک نہیں ہوگا تو وہ دل کی ناپاکی ظاہر کے اعمال کو تباہ کر دے گی۔ حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، اس کا مطلب حسد تو قلب کی کیفیت کا تعلق ہے۔ تو گھریلو کام کرنا عاجزی اور انکساری پر دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے مجاہدات جب راہ سلوک کو بندہ طے کرتا ہے تو جو ہے مرشد جو ہے ایسے ایسے کام کرواتا ہے جو دل کو ناپسند ہوتے ہیں، بندہ اس میں ذلت محسوس کرتا ہے، لیکن اس میں عاجزی کا معاملہ ہوتا ہے اور اس میں بندے کی ترقی ہوتی ہے۔ گھریلو کام میں جو ہے وہ عاجزی کا معاملہ ہے، لہٰذا قلب کی صفائی جو ہے حضور علیہ السلام نے اس طریقے سے تعلیم فرمائی اور آپ نے اس کو پوری طور پر اپنے جسم پر نافذ کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح سے مسواک کی کثرت ہے، اسی طرح سے یہ جو نماز کا قائم کرنا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صلاۃ سے مدد طلب کرو، اور یہ بڑی مشکل ہے، اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ،
یہ بڑی مشکل ہے اس پر پابندی، الا علی الخاشعین، مگر خاشعین پر مشکل نہیں ہے۔ اور خوف کرنے والی آپ تھیں جی، خشیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے جی، یہ خشیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ جو اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہی کی طرف لوٹنا۔ اچھا، فائنلی آپ کا پردہ فرمانے کا جو واقعہ ہو ذرا۔ جی، یہ غیبی خبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ جب آپ آخری عمر میں 80-81 برس کی عمر میں عمرہ ادا کرنے گئیں تو مکہ مکرمہ میں عمرے کی ادائیگی کے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور کافی طبیعت خراب ہو گئی، تو انہیں اپنے بھانجے ابن الاسم کو کہا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق یہ خبر ارشاد فرمائی کہ میرا وصال مکے میں نہیں ہوگا، لہٰذا تم مجھے مکے سے باہر لے جاؤ۔ اور خدا کا کرنا یہ کہ قضاء الہی یہ تھی، اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اسی مقام پر کہ جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہترین رشتہ قائم ہوا تھا، ولیمہ ہوا تھا، مقام صرف جی، وہیں پر آپ کا وصال ہوا اور وہیں پر آپ کا مزار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فائنلی میں چاہتا ہوں مفتی صاحب چند جملوں میں آپ تینوں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں۔ اتنی بڑی ہستی ظاہر ہے ہماری ماں ہیں، اور آج کی بیٹیوں کو، آج کی بہنوں کو کیسے ان کی پیروی کرنی چاہیے؟ دیکھیے، امہات المومنین ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی ایک عملی تصویر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ان کے ذریعے سے پہنچی۔ آج ہم جو اپنی بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے تعلیم اور ڈگری کی دوڑ میں لگے ہیں، وہاں کردار سازی ضروری ہے، اخلاقی تربیت ضروری ہے، گھریلو تربیت ضروری ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بہت زیادہ مال دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری بیٹی کو کھانا پکانا نہ آئے، ہماری بیٹی گھر کو صاف کرنے سے آر محسوس کرے۔ تو جو گھریلو زندگی ہے وہ ہمیں امہات المومنین سے سیکھ رہی ہے۔ ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اگر انہوں نے اپنے کام خود کیے تو ہمیں بھی اس کی تربیت۔ بالکل، 2 جملوں میں پلیز۔ صلہ رحمی یعنی رشتے نبھانا، رشتوں کو چلانا، واہ، کیا اچھا پیغام ہے۔ یہ جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے ان سے کہیں زیادہ خواتین کی ذمہ داری ہے۔ عورت گھر بناتی ہے، عورت گھر بناتی ہے، کیونکہ اسی پر ذمہ داری پھر زیادہ آ جاتی ہے۔ صلہ رحمی اگر اچھی ہے، سارے معاملات اچھے ہوں۔ بہت اچھے، فائنل جی، اس سلسلے میں گزارش ہے کہ قلبی احوال پر نظر کرنا ضروری ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قلبی پاکیزگی جو ہے وہ آپ کے اعمال کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ بالکل ایسا ہے، ورنہ قلبی ناپاکی جو ہے وہ انسان کے ظاہری اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ لہٰذا چند نمازیں پڑھ لیں گے یا روزے رکھ لیں گے تو اپنے آپ کو چیمپئن سمجھیں گے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ قلب اگر پاک ہے تو وہ ایکچولی اس لانچنگ پیڈ کی طرح ہے جس میں اعمال کا میزائل آپ لگاتے ہیں، پھر وہ صحیح جگہ پہ ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اگر قلب بھی پاک نہیں ہے تو سارا معاملہ بیکار ہے۔ جی بالکل، اگر اعمال ظاہر طور پر کیے بھی ہیں تو وہ اس کے ضیاء کا سبب بن جاتے ہیں۔ تکبر ہے، ریا ہے، عجب و خود پسندی ہے، اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانے کی۔ بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا۔ ناظرین کرام، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو قبول فرمائے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بروز محشر توشہ آخرت بنائے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ملک ممتاز ثناء جناب حسان بن خورشید موجود ہوں گے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ سورہ کوثر کی خاصیت، جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو 41 دن تک بلا ناغہ نماز فجر کے بعد 700 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ وظیفے کے دوران حسب توفیق صدقہ بھی کرتا رہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک سے محبت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ اللہ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا۔ سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے۔ حسان کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم، ان سے منقبت سنیں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صلی علی نبینا صلی علی محمد حضرت میمونہ ام المومنین عفت شیعہ، حضرت میمونہ ام المومنین عفت شیعہ، قربت سرکار سے ان کو ملا عز و
قربت سرکار سے ان کو ملا عز و وقار. سید کونین کی تھی معرفت حاصل انہیں، سید کونین کی تھی معرفت حاصل انہیں، نسبت شاہ دو عالم ان کی وجہ افتخار. نسبت شاہ دو عالم ان کی وجہ افتخار. مومنوں کی ماں ہے ان کو یہ ملا کیسا شرف. مومنوں کی ماں ہے ان کو یہ ملا کیسا شرف. حجرائے سرکار میں ان کے کٹے لیل و نہار. حجرائے سرکار میں ان کے کٹے لیل و نہار. حضرت میمونہ کا ساجد ہوں میں ادنا غلام. حضرت میمونہ کا ساجد ہوں میں ادنا غلام. ہے میرا اعزاز ان کا میں بھی ہوں مدحت نگار. ہے میرا اعزاز ان کا میں بھی ہوں مدحت نگار. حضرت میمونہ ام المومن عفت شیار. قربت سرکار سے ان کو ملا عز و وقار.